کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ 313 نہتے صحابہ بدر کے میدان میں اترے تھے تو اللہ نے 5000 فرشتے ان کے لیے اتار دیے۔ جنگ بدر میں 5000 فرشتے اللہ نے مدد کے لیے اتارا، لیکن تم خالی یہ دیکھتے ہو کہ وہ 313 تھے، ان کے لیے مدد کے لیے اتارا گیا۔ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ 313 کیسے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے۔ آج بھی جاؤ، آج کے ترقی یافتہ دور میں حج یا عمرہ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ مدینہ طیبہ سے جب آپ بدر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، گئے ہوئے لوگ ہوں گے 160 کلومیٹر مدینے سے بدر جانے کا، پہاڑوں کا راستہ ہے۔ اب تو روڈ بن گئے، اے سی بس میں بیٹھ کر کے جاتے ہیں، ٹوٹل اے سی میں بیٹھ کر کے ذرا دروازہ کھلے تو 50 ڈگری کی گرمی آتی ہے۔ ایسے میں آپ کو 2 گھنٹے بیٹھ کر کے جانا آج مشکل ہے۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جو 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز دی تھی مدینے میں، چلو، وہ صحابہ پیروں میں چپل بھی نہیں ہے چل پڑے تھے، کسی کے ہاتھ میں تلوار اور ہتھیار بھی نہیں ہے چل پڑے تھے۔ پورے صحابہ میں کتنے گھوڑے تھے، کتنے اونٹ تھے، سب کے پاس سواریاں نہیں تھی، پیدل چل کر کے گئے۔ آج اگر عرب کی سرزمین پر 160 کلومیٹر تم چل کر کے دکھاؤ، پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے، تمہارے پیر جل جائیں گے۔ اس وقت چھاؤں لینے کے لیے بیچ میں ایک درخت بھی نہیں، صحرا، پہاڑیوں کا راستہ، کوئی سواری نہیں۔ اور جب وہ بدر کے میدان میں پہنچے تھے تو بھوکے اور پیاسے، اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا صحابہ سے کہ تم میں سے اگر کوئی جانا چاہے واپس تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اب یہاں سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا۔ یہ جو وفاداری تھی، یہ اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو محبت تھی، اور جب وہ میدان میں اترے تو اللہ نے ان کی آزمائش کے بعد 5000 فرشتے ان کے لیے اتارے تھے۔ مدد آج بھی آئے گی، آج بھی آئے گی، ایمان تو کمپلیٹ ہو جائے، ایمان تو مکمل ہو جائے۔ جب تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا جائے، حضور کی سنتوں کا واسطہ، لوگ یہ سوچتے ہیں اگر حضور کی سنت پر عمل کروں گا تو دنیا چھوٹ جائے گی، میری نوکری چھوٹ جائے گی، لوگ مجھے کیا بولیں گے، داڑھی ٹوپی والا۔ تمہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے نہیں تو پھر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا۔ کوئی دنیا کی چیز تمہیں روکنا نہیں چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا سے۔ حد تو یہ ہے میرے عزیزو، صحابہ کا جو ایمان تھا وہ کیسا تھا جانتے؟ ایک صحابی انس بن نضیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، رازدار۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تھے، مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے تھے، کوئی ایک وہاں سے قاصد آیا ایک خط لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ مکہ والوں کی خبریں ہیں اس کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نضیر جو سامنے تھے ان سے کہا پڑھو۔ انہوں نے خط کھولا اور پڑھ کر کے سنایا مکہ والے کیا کیا جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ پھر خط بند کر دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نضیر سے کہا یہ میرا راز ہے، تو اس کی حفاظت کرے گا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اور میرے بیچ میں یہ خبر ہے۔ انہوں نے سینے سے لگا دیا، کہا یا رسول اللہ جان چلی جائے مگر یہ راز نہیں نکلے۔ جیسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر گئے، توجہ سے سنو، انس بن نضیر کی بیوی جو گھر کے اندر تھی باہر آئی اور اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، انس بن نضیر سے، اے میرے شوہر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تھے، کیا بات چیت کر رہے تھے آپ؟ انہوں نے کہا تم کو اس سے کیا مطلب؟ جبکہ انس بن نضیر اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے،
یہاں امتحان ہے. بہت پیار کرتے تھے اپنی بیوی سے، لیکن جب اس خاتون نے، بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہو رہی تھی آپ کی، کہا کہ مجھ سے تمہیں کیا مطلب، وہ میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا معاملہ ہے، تم اپنا کام دیکھو. اس خاتون نے، بیوی نے کہا ہنس کر کے، انس بن نزیر تم مجھ سے چھپا رہے ہو، میں نے ساری بات سن لی. مکہ سے خط آیا ہے، جنگوں کی تیاری ہو رہی ہے، اور تم نے پڑھ کر کے رسول اللہ کو سنایا. اتنی بات سننی تھی کہ انس بن نزیر نے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی اور کہا میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک رسول اللہ کا آرڈر نہیں آ جاتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خیانت میں مبتلا ہو گیا، میں نے بتایا تو نہیں لیکن تو نے خود سن لیا، لیکن تیرا معاملہ میں حضور کے پاس لے کر چلوں گا. ایک طرف اپنی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہے. یہی امتحان کی گھڑی ہے. دنیا تمہیں ایسے کئی موقع لائے گی کہ تم کس کو چوز کرتے ہو، کس کو لائک کرتے ہو، کس کو پسند کرتے ہو. وہ اپنی بیوی کی گردن پکڑے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر کے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انس بن نزیر کیا ہوا، کیوں پکڑ کے لائے؟ کہا مجھے معاف کرنا یا رسول اللہ، میں نے راز آپ کا نہیں کھولا، میری بیوی نے دیوار کے پیچھے سے باتیں سن لی، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی گردن الگ کر دوں. اگر معاملہ اتنا سخت ہے میں اپنی ساری محبت قتل کر دوں گا. آپ کی ذات، آپ کا راز میرے لیے جان سے بڑھ کر کے ہے. تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو درگزر کے ساتھ، انس نہیں، تیری بیوی بھی ہماری صحابیہ ہے، وہ بھی اس راز کی حفاظت کرے گی، اسے چھوڑ دے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کا حکم دیا تب انہوں نے ہاتھ ہٹا لیا اور کہا اپنی بیوی سے دیکھ میں جیسے تجھے پہلے چاہتا تھا، محبت کرتا تھا، ویسی میری محبت ہے، لیکن تجھ سے میری محبت اپنی جگہ پر، میرے رسول پاک کے قدم اپنی جگہ، یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ صحابہ کا ایمان ہے، اور اسی ایمان کی وجہ سے اللہ ان کی مدد نازل کرتا تھا، ان کے لیے مدد آتی تھی. ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہمارے حالات، ہم تو موقع کے حساب سے حضور کو چاہنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم ملے تو حضور کو یاد کریں گے.